السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں؟ اچھی طرح ملوں گی بعد میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فریحہ آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی، میری آواز جا رہی ہے نا؟ گڈ. ٹھیک ٹھیک. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر فار ویٹنگ. سوری ٹو بی لیٹ، سوری. اوپر سے 10 منٹس ہو گئے. ابھی شروع کرتے ہیں، بعد میں مل لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے بک ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ. زینت آپ کو بھی بہت وی وش کہ آپ سب لوگ یہاں ہوتے. آج عید لگ رہی ہے، عید ہی ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. سورۃ الذاریات. آپ اپنی بکلٹ کھول لیں، قرآن ساتھ ساتھ. الحمدللہ we started our reciting قرآن. پہلے سے انتظار کر رہے تھے تو ہم نے شروع کر دیا تھا سسٹرز کے ساتھ. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول المبعوث رحمۃ للعالمین. صلاۃ طیبۃ طاہرۃ مبارکہ. اللہم صل وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین. صلوات ربی وسلامہ علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا جلاء صدورنا جلاء همومنا. اللهم اجعله قائدنا ورائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل وانس به وحشتنا في قبورنا. اللهم آمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وحفظنا منه ما أنسينا. اللهم آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم آمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. جزاک اللہ خیر. فوزیہ آپ یہاں آ جائیں. نہیں آپ یہاں آئیں. اینڈ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اپنے گھر کھولا، اپنا دل کھولا ہم تو ہوسٹ از. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سبھی کے اینڈ فوزیہ اینڈ جنہوں نے بکلٹ پر کام کیا سبھی کو اللہ تعالیٰ دنیا کا خیر اور آخرت کا خیر نصیب کرے یا رب. اور جو آئے ہیں پہلی بار ہمیشہ آتے ہیں، پہلی بار جلن نہ ہو آپ لوگوں کو، اولڈ پیپل کو. That's so good to have new people with our old student as well. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت ڈالے، آپ کے رزق میں برکت ڈالے، آپ کے ذریہ اولاد گھر میں، آپ کے علم میں، آپ کے قرآن میں، آپ کے عمل میں یا رب العالمین. جو آتا ہے سب کچھ چھوڑ کر آتا ہے، کیا کرنے آتا ہے؟ کوئی کریڈٹ تو نہیں ہے نا، کوئی آپ کو کچھ، بس اللہ کی طرف سے مل رہا ہے نا. جو اپنا آرام چھوڑتا ہے، جو اپنا بچے گھر چھوڑتے ہیں یا اپنا کام گھر میں جو ہوتے ہیں چھوڑ کر کیوں آتے ہیں اس محفل میں؟ سوا ایک ہی ریزن ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی رضامندی پانے کے لیے. سبحان اللہ. تو اسی لیے انسان کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے خزائن ہمارے لیے کھول دے.
انشاءاللہ یا رب العالمین. یہی ہمارا اصلی مقصد ہے. جب آپ کے پاس صحیح علم ہوگا تو اللہ کی صحیح عبادت کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ محمد میں، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کے پاس علم ہوگا نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ پہچان ہوگی، آپ زیادہ بہتر طریقے سے عبادت کر پائیں گے. وگرنہ عابد لوگ تو بہت ہیں الحمدللہ، بہت سے لوگ عبادت، لیکن حق الیقین جو بہترین عبادت کرتا ہے وہ کون؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، دے آر ناٹ ایکول. جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس نہیں ہے علم، سبحان اللہ، یو آر ڈفرینٹ، یو آر یونیک. یعنی اور آپ کے درجے اللہ تعالیٰ کے پاس ڈفرینٹ ہے کیونکہ آپ کے پاس علم ہے. جب علم ہوتا ہے تو خوف خدا آپ کے دل میں اور قسم کا ہوتا ہے. سبھی خوف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کے درجہ، اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کے شان کا دوسرا احساس ہوتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. وہ فطرتی طور پر عبادت کرتے ہیں، جیسے ہر ایک جانتا ہے پہچانتا ہے. مسلمانوں کی میں بات کر رہی ہوں، وہ یعنی عبادت کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے دادے کو دیکھا، اپنے گھر میں دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے. لیکن وہ جو خشیہ، خوف، التجا، امید اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ڈفرینٹ ہے جس کے پاس علم ہے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا من الذین اوتوا العلم وعملوا به، کہ ہمارے پاس علم ہو اور اس پر عمل کریں. ہم اس ناٹ انف کہ ہمارے پاس علم ہے کہ میں کہوں میرے پاس فلاں ڈگری ہے یا میں نے اتنی صورتیں ختم کی ہیں یا اتنا میں نے پڑھا، تو آپ نظر نہیں آ رہا. آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کا ہونا چاہیے نا، قرآن کا اثر ریفلیکٹ ہونا چاہیے، اور آپ کی شخصیت قرآن کا ریفلیکشن ہے نا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم جو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ دے، ہدایت دے اور توفیق دے انشاءاللہ. اینڈ اللہ تعالیٰ یہ شہر جماعت ثانی جو ہے ختم ہونے کو ہے، رجب شروع ہونے کو ہے انشاءاللہ. اللہم بلغنا رمضان یا رب العالمین، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان ونحن امت الاسلام بخیر و عافیہ. اللہ تعالی ہمیں سب کو نصیب کرے رمضان اچھے حال میں، صحت مندی میں. اند اللہ تعالیٰ ابھی سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، رمضان نصیب کرے، توفیق دیں کہ آپ اچھی طرح بہترین عبادت کر پائیں اس رمضان میں. رمضان سے ایک دن پہلے نہیں، جس دن روزہ رکھا ہے اس دن آپ کو چکر بھی آ رہا ہے، چائے بھی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، تو چلے ایک دن ختم ہو گیا الحمدللہ، 2 دن 3 دن پھر آپ کو ہوش آئی ہے، ہاں ایک ہفتہ ختم ہو گیا الحمدللہ. ابھی سے دعا مانگے نا تو اس کا اثر ہوگا ابھی سے. اور اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، برکت کی زندگی دے، لیکن پتہ نہیں انسان کون ہے اس رمضان تک کہ نہیں جو آنے والا رمضان ہے. انشاءاللہ سبھی کو نصیب ہو انشاءاللہ. تو اسی لیے ابھی سے دعا مانگو، ابھی سے آپ کا نام لکھا جائے گا. یہ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے رمضان اور ہمیں توفیق دیں اس میں اچھا عمل کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا اور مانگ رہے ہیں؟ لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے لیلۃ القدر. اس دن نہیں رمضان کے آدھے میں کہ آپ کہیں کہ آج سے دعا مانگو نا، آج سے مانگو، ہر روز مانگو، روزانہ مانگو. نیا مہینہ جب دیکھیں گے اس کا چاند تو اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے لیلۃ القدر یا رب العالمین. ہمیں توفیق دے، ہمیں صحت دے، عافیت دے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے سب بہن بھائیوں کو، پوری امت الاسلام کے لیے دعا مانگو. آپ کو اتنا ہی فرشتے کہیں گے وَلَكَ مِثْلُهُ، اور آپ کو بھی نصیب ہو. دیکھو کتنے آپ امت اسلام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا، کتنے ہیں امت اسلام میں، اتنا ہی آپ کو ملے گا. سو آپ اتنا محصور نہیں رہے. me and my husband and my family
کھلا وسیع مانگو نا، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وسیع دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہم آمین اللہم آمین. اللہم بلغنا رمضان ونحن امت الاسلام باحسن حال یا رب العالمین. ٹھیک، شروع کرتے ہیں سورۃ الذاریات. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کے فضل سے شروع ہوئی ہے سورۃ الذاریات. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اجر عظیم دے جو آپ آن لائن پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ. یعنی الحمدللہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں انسان کے زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے بھی تو کھولے ہوئے ہیں نا. یہ ہمیں درس دیتا ہے زندگی میں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. رونے میں یا افسوس کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. راستہ ڈھونڈو، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے کھولے ہوئے ہیں. جب آپ طواف کرتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے اتنا رش ہے، اور تھوڑا سا اوپر سے دیکھو نا تو آپ کہیں گے یہ بندہ اگر وہاں سے چلے جاتا نا تو کھلا ہے راستہ، لیکن وہ اس کے نظر میں صرف یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کے لیے جہاں یعنی رش کی طرح بہت آزمائشیں آتی ہیں یا راستے بند ہو جاتے، ڈھونڈو راستہ ملے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے الحمدللہ، اور اللہ کے فضل سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں فرسٹ آف آل اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، احساس سے. قرآن جو ہمارا رشتہ ہے نا، قرآن کا رشتہ ہے. آپ کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟ قرآن کا ہی رشتہ ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو دائم قائم رکھے. دوسرا الحمدللہ یہ جو اس طرح آن لائن پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایز گڈ ایز اس طرح پرسنلی یا انٹریکٹ ہو یا اس طرح ایک دوسرے کو دیکھے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ایک راستہ ہے. الحمدللہ اس کا فائدہ ہم اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں آپ کی محنت، ہماری محنت، ہمارے ٹیم کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تھوڑا سا بس سمری میں کروں گی، زیادہ نہیں کہ ٹائم ہمارا لمیٹیڈ ہے. والذاریات ذروا، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے ذاریات ذروا، اس ہوا کی، اس مخلوق کی جو ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کو ہوا نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آتی نا. اب یہاں ہوا ہے، آکسیجن نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. اللہ تعالیٰ کے اس طرح بہت سی مخلوقات ہیں جو ہم جانتے ہیں، یعنی انسان کو دیکھ لیا، درخت کو دیکھ لیا، جانور کو دیکھ لیا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس کا احساس ہوتا ہے. ٹھنڈی ہوا، گرم ہوا، شدید ہوا، اس طرح کے آثارات اس کی نظر آتی ہیں. ماشاء اللہ سیما جی نے اتنا خوبصورت تدبر بتایا. میں اس کو کنٹرول کرتی ہوں، اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. نہیں، میں جو کہنا چاہ رہی ہوں، اب تدبرات پڑھیں. آپ خود بھی تو لکھتے ہیں نا، جو لکھتا ہے جزاکم اللہ خیر، لیکن بلیو می آپ کے ایک لائن بھی لکھنا، ایک حرف بھی، ایک سینٹنس بھی لکھنا بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. الحمدللہ. آپ شاید سمجھتے ہیں بہت میں نے کم لکھا، کچھ لوگ بہت اچھا لکھتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ کا بھی لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت ایک پوائنٹ بھی لکھ لینا، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ساری بہنیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس طرح سیما جی نے جب والذاریات ذروا یہ 2 لائنز کے متعلق یا قسم کے متعلق لکھا، بہت خوبصورت تدبر ہے. کتنے لوگوں نے سنا؟ کتنے لوگوں نے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے نا، ماشاءاللہ. بہت پیارا، بعد میں پیار دیں گے. ہمیشہ بہت پیارا لکھتی ہے سیما، بہت پیارا. سبھی بہت اچھا لکھتے ہیں، آپ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں فوزیہ. آپ ہی کے ہوتے ہیں وہ الفاظ. سبھی ماشاء اللہ بہت اچھا لکھتے ہیں. جتنی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتے نا، ڈو اٹ ایز عبادہ، ڈو اٹ، سبھی کو فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ.
والذاریات ذروا، اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے اتنی بڑی مخلوق کی جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن بہت بڑے کام کرتی ہے، بہت بڑے کام کرتی ہے یہ مخلوقات. یہ کیوں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس مخلوقات کی؟ کیونکہ ہم اللہ کے قدرت شان، اپنے قدرت اور شان کے متعلق بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ سورہ مکی سورہ ہے، ٹھیک. مکہ میں کافر لوگ اعتراض کرتے تھے، انکار کرتے تھے. کس چیزوں کا انکار کرتے تھے؟ فیو تھنگس. سب سے پہلے اللہ کے وحدانیت، they don't believe کہ اللہ واحد ہے. یہ سب سے بڑی ان کا انکار کی بات تھی. اسی لیے ان کے بت ہوتے تھے، شرکاء ہوتے تھے. اللہ واحد ہے. یہ جب رسول اللہ نے آ کر بیان کیا تو ان کو اعتراض ہوا. پھر دوسری چیز کا کیا اعتراض ہے؟ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ ہے، رسول اللہ ہے. اینڈ ان کو اچھی طرح پہچان ہے رسول اللہ کے، لیکن وہ انکار کرتے تھے کہ نبوت کیوں آئی ان پر، رسالت ان پر کیوں، رسول اللہ پر کیوں وحی نازل ہوتا ہے. سو دس از ٹو، وحدانیت آف اللہ اینڈ رسالت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 کیا تھا؟ قرآن پر اعتراض کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. شاعر کہتے تھے رسول اللہ کو، کاہن کہتے تھے، یعنی اس طرح مجنون کہتے تھے. اللہ یعنی بالکل رسول اللہ کے حق میں ایسے الفاظ ادا کرتے تھے جو صحیح نہیں ہے. اینڈ عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو وہ جانتے ہیں. رسول اللہ وہیں کے پیدا ہوئے ہیں، وہیں کی پرورش ہے رسول اللہ کی، وہیں کے قبیلہ یا ان کے یعنی بچپنا جوانی وہیں ہوا. لیکن جب رسالت کی بات ہوئی انہوں نے انکار کر دیا اور کاہن، شاعر اور مجنون وغیرہ اس طرح کی. دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے آلسو، کیا کس چیز پر اعتراض کیا؟ ویری گڈ ماشاء اللہ، آخرت پر. کیوں انکار ہے ان کو آخرت پر؟ کیوں؟ ویری گڈ. they don't want to change their lifestyle. اگر میں نے یقین کر لیا تو قیامت ہے تو میں اس کا مطلب شراب نہیں پی سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. یعنی اسٹرکشن ہو گئے نا، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو. سبحان اللہ. دیکھا جائے تو نہ کرو بہت کم ہے، کرو بہت. سب کچھ حلال ہے. آپ کو کون سی چیز منع ہے؟ کون سی چیز کھانے پینے میں کیا چیز منع ہے بتائیں؟ بس. اور باقی سب کچھ حلال ہے، سب کچھ حلال ہے نا. اس کے علاوہ تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ نہیں بس یہی مجھے چیز چاہیے. اسلام بہت اسٹرکٹ ہے، اسلام بہت چیزیں منع کرتا ہے. کیا منع کیا ہے آپ کو؟ کس چیز سے منع کیا؟ تو کہاں سے ہم کہاں چلے گئے؟ اینی ہاؤ ہم جو قسم لے رہے ہیں وہ تاریاتی ذروا. یہ قسم ہے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں اپنے مخلوقات کی جو کہ اتنے بڑے کام کرتے ہیں بغیر اعتراض. وہ کیوں میں کہہ رہی ہوں بغیر اعتراض؟ کیونکہ اس میں پاور ہے. یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے بس اتنا کرو، تمہیں یہ ڈیوٹی دی ہے، اتنا کرو. سمندر کا پانی کہیں بھی جا سکتا ہے نا. آپ سونامی میں دیکھتے ہیں طوفان میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے. بیچ پر چلو تو پانی آپ کے پاؤں تک آ رہا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو وہ آگے بھی جا سکتا ہے. سب مخلوقات میں کنٹرول ہے، اللہ کے حکم پر چلتے. ایک انسان ہے جو اس سے کہا یہ نہیں کرو پھر بھی کرتا ہے، یہ کرو وہ نہیں کرے گا. صرف انسان ہے جو سب سے کمزور شے ہے اور اتنا وہ یعنی طاعت نہیں کرتا، اللہ کی طاعت نہیں کرتا. کیوں؟ اس نے پتہ نہیں کیوں، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ یعنی ایزی لیتا ہے. باقی مخلوقات تو نہیں ایزی لیتے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کو وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، یہ والی مٹی اٹھا کر وہاں لے جاؤ،
یہ والی ذرات رمل سینڈ ریت کے ذرات ہے نا، اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں لے، پھول کے ذرات ہیں، ہر چیز کے ذرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اٹھا کر وہاں لے جا. ایون جو بادل ہے نا وہ بھی سیڈ سے بنتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن بادل کے سیڈز ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سورۃ النور کی آیتیں پڑھیں، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ وَيُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ، اس میں جیسے کہ یعنی انسان ہسبینڈ اینڈ وائف انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں اس کے بعد. اسی طرح بادل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملتے ہیں، پھر بارش نازل ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ. والذاریات ذروا، قسم ہے اس ہوا کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے فالحاملات وقرا، یہ جو اٹھاتی ہیں بادل کو، بھرے بھرے بادل. اس بار میرے منہ سے پھر یہ جو جاذبی ایسی بولا گریوٹی اس بار نہیں آ رہا تھا. I was trying کہ یہ لفظ آئے نہ انگلش میں نہ اردو میں نہ عربی میں بھی بھول گئی تھی. anyhow فالحاملات وقرا، قسم ہے اس بادل کی جو اس ہوا کی جو بادلوں کو اٹھاتی ہے. فالحاملات وقرا، یہ بادل جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے اتنا بھری پانی کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ بھی اٹھائیں، یہ بھرا ہوا ہے، یہ یہاں رہ سکتا ہے؟ نہیں، گر جائے گا نا. اگر یہ اللہ کی شان ہے نا، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. اس طرح دوسری قسم کی ہوا ہے جو کشتیوں کو چلاتی ہے پانی میں، اور یسرا آسانی سے چلاتی ہے. شدید قسم کی نہیں، شدید قسم کی تو وہ تو ختم ہو جائیں گے نا، غرق ہو جائیں گے، سنک ہو جائیں گے. اتنا بڑا کشتیاں جو ہوتی ہیں سمندر میں، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کے حکم سے وہ چلتی ہے. ہوا ایسی اچھی ہوا جو چلاتی ہے اس کو، اس کے رخ. آپ کہیں گے نہیں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کمپیوٹرائز ہے سب کچھ، وہ انسان خود اس کا رخ بدلتا ہے. نہیں کبھی ہو سکتا. اگر ہوا نہیں ہے تو وہ ساکن رہے گی. وہ ساکن کتنا بھی وہ کوشش کرے، کتنا بھی کمپیوٹر نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. سورۃ شورى میں ہم نے یہ آیات لیے تھے. او یوبقوہن بما کسبوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارُ فِي الْبَحْرِ وَلَهُ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْجَوَارِ. اس کے ریح، اگر اللہ چاہے تو ریح ہوا ساکن ہو جائے تو وہ کبھی بھی نہیں رہیں گی اپنی جگہ میں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے. سو پہچانو جس خدا نے یہ کشتیاں، اتنی بڑی کشتیاں شہر کی طرح لگتی ہیں. کبھی آپ کروز میں گئے یا بڑی کشتیوں میں، لگتا ہے اندر جائیں گے تو بھول جائیں گے یہ مول نہیں ہے مثال کے طور پر، یا یہ شہر نہیں ہے، بھول جائیں گے آپ. اتنی بڑی کشتی کو کس نے اٹھایا؟ تو اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے دل میں یا آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی ہے، ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم نہیں کریں گے؟ یہ اتنی بڑی کشتی کو اٹھایا ہوا ہے پانی پر اللہ تعالیٰ، تو آپ کی تو مشکل بہت آسان ہے. آپ کا مشکل بہت آسان ہے. تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کو پہچانو. فالجاریات یسرا، اتنی آسانی سے یہ کشتیاں چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کو حکم دیا ہے، تقسیم کام دیا ہے کہ تم کچھ فرشتے ہوتے ہیں یعنی موت کے فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں کسی بستی میں، یعنی زلزلہ آ جائے، اتنی جانیں جاتی ہیں. انسان کہتا ہے کیسے اللہ کا حکم سے سب جانے. وما خلقكم وما بعثكم الا كنفس واحدہ، یعنی 1000 چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں it's too easy for me، جیسے کہ میں ایک جان پیدا کرتا ہوں اسی طرح میں سب کو ختم کر سکتا ہوں.
اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. سبحان اللہ. فالمقسمات امرا، تو قسمت جو آپ کے رزق میں، آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے نا، رضامندی ہونی چاہیے. ہمارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بہن بڑے بہن میں رہتی ہے، میں چھوٹی جھونپڑی میں کیوں رہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق مقرر کیا ہوا ہے. دعا مانگے لیکن رضامندی سے، ناراضگی سے نہیں کہ اس کے فلان کے پاس مثال کے طور پہ بچے ہیں، میرے پاس بچے نہیں ہیں تو آپ ناراض ہیں. اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں. آپ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے چاہیں ویسے ہی کریں گے. ہم تو غلام ہیں نا اللہ تعالیٰ کے. آپ کے پاس اگر غلام ہے یا غلام نوکر ہے جیسے ہیلپر ہے، تو آپ اپنی مرضی سے اس سے کہتے ہیں نا آج یہ کلین کر دو، آج یہ کر لو، آج وہ کر لو. اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. جیسے حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی کریں گے ہم. فالمقسمات امرا، کس چیز کی یہ قسم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس چیز کی یہ قسم ہے؟ والذاریات فالحاملات فالجاریات فالمقسمات انما توعدون لصادق. جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدے بتائے ہیں وہ صادق ہیں، ہو کر رہیں گے. قیامت کے نظارے، موت کا ٹائم، اینی پرومس، جو جنات اچھے لوگوں کے لیے، جہنم برے لوگوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں نا، وہ صادق ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. آج میں سورت فتح پڑھ رہی تھی تو اس میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. شک نہیں ہے ان کو، شک نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا قیامت کے دن کہ نہیں، چلو میں اچھا کام کر لیتی ہوں، ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ضائع نہیں جائے گا. یعنی اس اوکے، یعنی آپ کام کریں یقین سے کہ ہاں قیامت ہوگا. کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس طرح میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. یقین سے کہیں، یقین ہونا چاہیے آپ کے دل میں کہ حساب ہوگا، اس ظلم کا حساب قیامت کے دن ہوگا. اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں لے سکتا لیکن آخرت میں ہوگا اس کا ضرور بدلہ. آپ کو یقین ہونا چاہیے. بعد، حساب کتاب، جنت، صراط، یہ سب چیزیں قیامت کی سچی ہیں. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. دین لواقع. دین کیا ہے؟ دین قیامت جزا فرما رہے ہیں آپ، لین دین ہوتا ہے. میں نے آپ کو کچھ دیا، آپ اس کے بدلے مجھے دیں گے. مثال کے طور پر میں نے پانی دیا، آپ مجھے اس کے بدلے پانی یا شربت یا جو بھی دیں گے. اسی طرح آپ نے کیا، آپ کو اس کے بدلے کیا ملے گا. یہ اس دین کی بات ہو رہی ہے. ان الدین لواقع. دین کے دین کے سے آیا ادھار. تو آپ نے یہ کام جو کیے ہیں اس کے بدلے اس دن کا انتظار کریں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ، تأکید سے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. انشاءاللہ پھر آگے کی آیتیں لیتے ہیں جو آج کی آیتیں ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. والسماء، جب اللہ تعالیٰ اب آپ کو اتنی قسمیں لیے ہیں اور قیامت کے متعلق بتایا ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی، and اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور وہ دن جس میں آپ نے اچھے کام کیے ہیں اس کے بدلے ملے گا آپ کو. پھر دوسری قسم لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، والسماء ذات الحبک. اس آسمان کی قسم، ذات الحبک. حبک کیا مطلب ہے؟ بعد میں آپ اپنا پڑھیں، لیکن آپ صرف آپ یہاں تو لکھیں یا گیو می یور. وسماء ذات الحبک. حبک کے مطلب ڈفرینٹ میننگ آتے ہیں عربی میں، لیکن جو کہ ایک اچھی طرح آپ نے کچھ بنایا ہوا ہے اس کو حبک کہتے ہیں. یہ
کہیں آپ کو لوز نہیں نظر آ رہا، کبھی کہیں اس کا دھاگا نہیں نکلا ہو. جیسے آپ نے یہ بلاؤز بنایا ہے تو کسی نے تو اس کے پورے پرفیکٹلی اس کے نوٹس، اس کا سب کچھ پرفیکٹلی بنا ہے. آسمان بھی ہمیں اسی طرح نظر آتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سماء ذات الحبک ایک دم اتنی خوبصورت بھی آتی ہے، اس کا میننگ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زینا. اٹ از ناٹ جسٹ آسمان اور آپ اندھیرا آئے، رات آئے تو آپ کو اندھیرا ہی نظر آئے. جیسے آپ اپنے روم میں پردے بند ہیں، لائٹ بند ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. نہیں، آسمان اس طرح نہیں ہے. آسمان زینہ اللہ تعالیٰ نے چاند ستارے اس طرح خوبصورت بنایا ہے کہ آپ کو مانوس ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے تو آپ صرف ایک صحرا میں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چڑیے پیدا کیے ہیں جو اس کی آواز سن کر آپ کو خوشی ہوتی ہے. آپ کے لیے پھول بنائے ہیں، سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے آپ رنگ بنائے ہیں. اگر ہوتا اس دنیا میں صرف گرے ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ صرف یعنی ایک کلر ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ریڈ، پرپل وغیرہ، پنک، سارے کلرز میں آپ کو خوش رکھنے کے لیے. سمندر بھی بنائے ہیں، پہاڑ بھی بنائے ہیں، وادی بھی بنائے ہیں، ساحل بھی بنائے ہیں. سو فور یو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کی قسم لی ہے، آسمان کی طرف دیکھو. ہم عادی ہو گئے ہیں نا، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو آسمان ہمارے سر پر ہے. لیکن آپ دوبارہ دیکھو، فرجع البصر هل ترى من فطور. فرجع البصر سورۃ الملک میں کہا، اسی لیے کہا ہے کہ آپ روزانہ فرجع البصر، اللہ تعالیٰ فرما رہے فرجع البصر، آپ بھی دوبارہ آسمان کی طرف دیکھیں. رسالت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں کیا کرتے تھے؟ آسمان کی طرف دیکھتے تھے. سبحان اللہ. یہ غور و فکر تعبد تھا، یعنی عبادت تھی رسول اللہ کی، کیونکہ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی نماز یا قبلہ کا رخ یا کچھ کسی قسم کی عبادت نہیں تھی. ابھی تو نبوت کا بھی نہیں آغاز ہوا تھا. تو اسی لیے رسول اللہ تفکر کرتے تھے. تفکر از عبادہ، تفکر از عبادہ. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو جب بھی فرصت ملے فرصت نکالنی چاہیے. اب ہماری ساری فرصت کیا ہوتے؟ موبائل پر. اپنے آپ کو فرصت دو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظر دی ہے، آپ کو فہم دیا ہے. آپ کے لیے آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب کچھ ہے. غور و فکر کرو ان چیزوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک روزانہ یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں، admire it. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. یہی اللہ تعالیٰ قسم دے رہے ہیں اس آسمان کے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. so perfect and so beautiful. اس کو مزین کیا ہے. صبح کے ٹائم فجر کے بعد دیکھیں کتنی خوبصورت ہوتی ہے. شفق جب ریز ہوتا ہے کیا سورج، اتنا خوبصورت. کیا کون سی آیت آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ والصبح اذا تنفس، کہ رات تھی ایک دم اور پھر اجالا ہو گیا، جیسے کہ نفس لیا. والصبح اذا تنفس. سبحان اللہ. ایسے لگتا ہے نا آپ کو. تو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. پھر جب غروب بھی ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہے. والسماء ذات الحبک. راستے ہیں آسمان میں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جیسے سائنسدان ہیں وہ کیسے اپنے راکٹ بھیجتے ہیں یا اسپیس شپ جو ہوتی ہے، ان کو بھی کچھ علم ہے کہ یہ یہاں پریشر کم ہے، یہاں ہوا کا رخ اتنا ہوگا، یہ یہاں سے جائیں گے تو سٹار شوٹ نہیں کریں گے یہاں. یعنی تھوڑا سا وما اوتیتم من العلم الا
قلیلا قلیلا، قلیل ان کے پاس علم ہے، لیکن سارا علم اللہ کے پاس ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں راستے بنائے ہوئے ہیں. جبریل علیہ السلام ایک راستے سے آتے تھے. آپ کے اعمال جیسے ہم نے سورۃ فاطر میں لیا تھا، والعمل الصالح یرفعہ، آپ کا عمل صالح اونچا اوپر پہنچتا ہے اللہ کی طرف. کیسے راستہ ہے ہمیں نہیں پتہ ہے کون سے راستے ہیں. سبحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج ہوا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کیا تھا وی ڈونٹ نو، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہوا تھا، اسراء و معراج ہوا تھا. اسراء تو فلسطین مسجد اقصی، دین معراج اوپر تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والسماء ذات البروج، بروج یعنی بڑی بڑی پلرز یا ٹاورز، ہاں بروج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم دی ہے نا قرآن میں والسماء ذات البروج، اندر قسم ہے وہ، اور یہاں فرمایا والسماء ذات الحبک. سو کلیئر ہو گیا ہے والسماء ذات الحبک. سبحان اللہ. کس چیز کی قسم لی ہے اللہ تعالیٰ نے جب کہا والسماء ذات الحبک؟ قسم ہے اس آسمان کے. اللہ کے الفاظ ہیں، ہم تو نہیں قسم دے سکتے نا سوائے اللہ تعالیٰ کے. انکم لفی قول مختلف، کافروں کی بات ہو رہی ہے. تم میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے مجنون، کوئی کہتا ہے شاعر، کوئی کہتا ہے یہ قرآن تم نے اپنے طرف سے بتایا، کوئی کہتا ہے نہیں کون سا وحی ہے ہم تو نظر نہیں آ رہا. تو ہوا آپ کو نظر آتی ہے؟ ہوا نہیں نظر آتی تو وحی کیسے نظر آئے گا آپ کو؟ کیوں نظر آئے گا آپ کو؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انکم، یہ جواب قسم ہے. قسم ہے کس چیز کی؟ میں آپ کو کہوں گی واللہ، اللہ کی قسم. تو آپ انتظار کریں گے نا کس چیز کی قسم لے رہے ہیں، کس چیز کی؟ انکم لفی قول مختلف، آپ میں اختلاف ہے. آپ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں اباؤٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سو بیوٹیفل. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے متعلق بتایا، پھر یہ ان کا اختلاف. آسمان کے متعلق ہم نے کتنی چیزیں بتائی ہیں یا کتنے میننگ. اسی طرح وہ قسم ہے کہ آپ میں اختلاف ہے جیسے آسمان کے متعلق. سبحان دیر از اے بٹوین اسٹرانگ لنک. قرآن کریم سبحان اللہ بہت خوبصورت ہے. اس اوشن بھی نہیں کہہ سکتی، اس سے بھی بڑی، کہ آپ کو ہر لفظ میں کچھ نظر آئے گا. یؤفک عنہ من افک، یؤفک عنہ من افک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اس کے دو پارٹس ہو سکتے ہیں، دو میننگ نہیں کہوں گی لیکن دو فیس ہو سکتے ہیں. جیسے چھری اچھا کام برا کام کر سکتی ہے. دو میننگ تو میں کہہ سکتی نا چھری کے، چھری ہے لیکن اس کے دو استعمال. یؤفک عنہ من افک، اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انکم لفی قول مختلف، آپ میں اختلاف ہے اباؤٹ قرآن، اباؤٹ رسول اللہ، اباؤٹ جزا و حساب، تو اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤفک عنہ من افک. کوئی سنتا ہے قرآن اور وہ چلے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل موڑ دیا. سبحان اللہ، اعوذ باللہ ان نکون من الظالمین. کچھ لوگ ہیں قرآن کی ایک آیت ان پر اتنی اثر کرتی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کے فضل سے. یؤفک عنہ من افک، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرف موڑ دیا اور دوسرے کو اس طرف موڑ دیا. سبحان اللہ. سو نسأل اللہ من فضل العظیم، ہمیں ہمیشہ دعا مانگتے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کو ہدایت ملی. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فلاں کے دل میں کیا ہے، فلاں کے دل میں کیا ہے، فلاں کے دل میں کیا ہے. اسی لیے اکارڈنگ اس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو
مصروف کر دیتے ہیں اس چیز میں. مصروف, ہاں یہ صحیح لفظ ہے, فقان منفذ, کہ آپ کو دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ اس کلاس میں ہیں, اور کتنے لوگ مول میں ہیں, اور کتنے لوگ کھانے پینے میں ہیں, اور کتنے لوگ سے میں ہیں. سو اللہ کا فضل ہے, فقان منفذ. کچھ لوگ مکہ میں یقین کیا رسول اللہ پر and رسالت پر and قرآن پر, اور کچھ لوگوں نے سنا اور اس کا آتا ہے نا قرآن میں, فکر وقدر ثم فکر وقدر قتل فقدر, کہ سوچا, سنا, پھر سوچا, پھر سنا, پھر کہا نہیں یہ ان هو الا قول بشر, یہ بشر کا کلام ہے. یہ بشر, کوئی بشر ہے ایسا کلام لا سکتا ہے؟ ایک سینٹنس بھی نہیں لا سکتا ہے اس طرح کا. قتل خراصون, قتل یعنی سوری ٹو یوز دس الفاظ, یعنی مارا جائے, ہلاک ہو جائے, لعنت ہے, ختم ہو جائے, تباہ ہو جائے. قتل خراصون, جو اس طرح کے عجیب باتیں کرتے ہیں اباؤٹ رسول اللہ, یا اباؤٹ نبوت, یا اباؤٹ قرآن, یا اباؤٹ آخرت. کتنی بڑی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قتل خراصون, جو اس طرح کیا یعنی باتیں کرتے ہیں. قتل ایک تو اللہ کی طرف سے بد دعا ہے ان پر, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو یقین نہیں کرتا تو اپنے آپ کو ہی مارا ہے نا اس نے, جہنم میں اپنی جگہ اس نے بنائی ہے. سو اپنے آپ کو اس نے مارا ہے. اللہ تعالیٰ نے قتل الخراصون. کون ہے وہ؟ الذین هم فی غمرۃ ساہون, وہ جو I'm talking about آیت نمبر 11. الذین, پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا قتل خراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون. یہ آپ کے پاس یہ تھا, الذین هم فی غمرۃ ساہون. جزاک اللہ خیر. جو اس دنیا میں غافل ہیں, اس دنیا میں بزی ہیں. فی غمرۃ ساہون, مغمور ہو گئے. مغمور یعنی دلجن, سنک ہو گئے ہیں, اتنا مگن ہو گئے ہیں. ساہون, کہ ان کو آخرت کا کوئی احساس ہی نہیں. اپنی یرحمکم اللہ, اپنا احساس نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کہ ہم چھوٹے تو نہیں ہو رہے ہیں نا, ہم بڑے ہو رہے ہیں زندگی میں. اگر میں نے ڈائی اپنے ہیئر کا لے ڈزنٹ مین کہ میں ابھی چھوٹی ہوں. ہاں, کچھ ایسے کرتے ہیں نا کہ وہ اگر اپنے کچھ کر لیا تو وہ سمجھتے ہیں ابھی میں جوان ہوں, ابھی میں جوان ہوں, ابھی میرے پاس ٹائم ہے, دیکھو میری شکل, دیکھو میرا. تو آر یو پلینگ, آر یو لائنگ آن یور سیلف. جھوٹوں کو لوگوں کو تو آپ ایک چہرہ دکھا رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دو. اپنے آپ کو ہر دن ہمارے عمر سے کام کر رہا ہے, ہر دن ہمارے عمر سے ایک دن جا رہا ہے, ایک دن جا رہا ہے. اگر ہم کہیں نہیں تھوڑا سا بس میں یہ کام کر لوں, مثال کے طور پر میں مثال دیتی ہوں, میں ڈرامہ دیکھ لوں مثال کے طور پر, آپ کے یہ ٹائم آپ کی عمر سے گیا ہے نا, یہ گھنٹہ یا 2 گھنٹے. آپ کہیں گے چھوٹی سی تو بات ہے, میں سارا دن قرآن پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ آپ سارا دن قرآن پڑھ, یہ لیکن یہ حسرت رہے گی قیامت کے دن. آپ کو دکھایا جائے گا آپ نے ویسٹ کہاں کیا ہے. دین یاد الظالم علی یدہ یا لیتنی اتبعت الرسول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس دن انسان اپنے ہاتھ, اپنی انگلیاں کاٹے گا کہ حسرت سے کاش میں یہ دن, یہ منٹ, یہ سیکنڈ, یہ گھنٹے ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. یسألون ایان یوم الدین. ایک تو ساہون
کہاں آتا ہے ساہون؟ اور ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہی بات ہے نا، ساہون یہی ہے کہ جو اپنی نماز سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، ساہون کہ کبھی بھلا دیا، کبھی اس کے ٹائم پر نماز نہیں پڑھی، یعنی یا کھانے پینے میں لگ، او ہو میری تو ظہر عصر کی نماز چلی گئی، ختم ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے جہنم۔ جو ساہون، جو بلا بیٹھتے ہیں، جو کیونکہ آپ کا مین، آپ کی زندگی کا یہ آپ کے اس ارد گرد آپ کی زندگی ہے نماز، آپ کی زندگی اس کے ارد گرد جائے گی۔ کب میں I can stay up until 11, 12, 1, 2، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میری نماز۔ تو آپ کی اسی لیے سب تفصیل زندگی کے آپ کے یہ عمود ہے، یہ پلر ہے آپ کی زندگی کا، اس کے ارد گرد آپ کی زندگی کا دوران ہوگا۔ I don't know دوران اگر صحیح ہے یہ لفظ۔ یسألون ایام الدین، یوم ایک تو ساہون ہے، پھر دوسری کیا بات ہے؟ سوال کرتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ یسألون ایام یوم الدین، ابھی تم جھٹلا رہے ہو، ابھی تمہیں یقین نہیں ہے اپنے رسول پر، ایسے بات کر، اور اوپر سے چیلنجنگ رسول اللہ، قیامت کب ہے؟ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کے، I don't know why۔ قیامت تو میری آج، اگر میرا سانس ختم ہو جاتے میری قیامت آ گئی میرے لیے، تو میں اس قیامت کا انتظار کروں گی، اس قیامت کے لیے اچھے کام کرو، اچھے کام کرو، اینڈ ڈونٹ بی بزی کہ ہاں یہ ہو گیا، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی ہو گیا ہے۔ بزی ان یور سیلف کہ میں نے آج کیا کیا ہے، اچھا نظر آ گیا ہے، وہ ہو گیا ٹھیک ہے، میں نے آج کیا کمایا ہے۔ اگر آ گئی ہیں چھوٹی اشراط نشانیاں یا بڑی نشانیاں، میں نے کیا کمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حد تک قیامت اگر آپ کو نظر بھی آ گئی ہے نا کہ چاند ستارے، یہ سسٹم سارا بدل گیا ہے، پہاڑ اڑ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ میں پودا ہے، اچھا کام کر لو، اس کو زمین میں لگا دو۔ اس حد تک آپ کو پتہ ہے قیامت ہے، یہ کبھی درخت تو نہیں بنے گا، لیکن مایوس نہیں ہو، آپ کو پتہ نہیں، آپ نے اچھا کام کرنا ہے، اینڈ تک، آخری سانس تک، آخری منٹ تک، پودا ہے چھوٹا پودا، لگا دو۔ سبحان اللہ، یرحمکم اللہ۔ یسألون ایام یوم الدین، سوال کرتے ہیں قیامت کب ہے؟ تم نے کچھ اچھا کام کیا جو تمہیں قیامت کی جلدی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، وہ تمہارے قیامت کے انتظار ہے کافروں کو، وہ ایسا دن ہوگا جب آگ میں، یوم ہم علی النار یفتنون، فتنے کے ہمارے آپ کو اس میں بکلٹ میں 15 میننگز اس کا آئے گا قرآن میں۔ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، آرام سے گھر میں جا کر پڑھنا، کیونکہ ڈیٹیلز ہے نا، ہر میننگ کے ساتھ ایک آیا ہے، ہر میننگ کے ساتھ آیا ہے، تو آپ آرام سے جب اسٹڈی کریں گے نا، یہ اٹ از فار یو کہ جب میں قرآن پڑھوں گی یہاں کیا مطلب ہے فتنہ کا، یہاں کیا مطلب ہے، یہاں اس آیت میں کیا مطلب ہے، لیکن میں اس کی سمری دیتی ہوں بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیلز، اللہ کے فضل سے آپ کے پاس ہے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ ایسا دن ہے جس کو بہت جلدی ہے قیامت کی، وہ ایسا دن ہے کہ تم، اللہ رحم کرے، نوٹ اباؤٹ یو، ایم ٹاکنگ اباؤٹ کافر یا جو انکار کرتا ہے، وہ قیامت، وہ دن ایسا ہے کہ تمہیں جہنم میں آپ کو فتنہ ہوگا، فتنہ یعنی یا عذاب، یا آپ کو مصیبت میں ڈالا جائے گا۔ ایک مصیبت آتی ہے، اللہ رحم کرے، کسی کی زندگی میں، تو
اس کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قائم رکھے، میرا عقیدہ کو قائم رکھے، میرے ایمان کو قائم رکھے، کہ میرا دل یعنی پلٹ نہ جائے. اللہ رحم کرے. کچھ ایسے بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں کہ انسان بس کہتا ہے سلامت رہے، میرے دین کی سلامت رہے، میرے بلیف کی سلامت رہے. سب کچھ چلے جائے، اللہ رحم کرے، لیکن آپ کا عقیدہ، کیونکہ اللہ رحم کرے کچھ بھی چلے جاتا ہے نا، اس کے معاوضے آپ کو یا دنیا میں یا آخرت میں ملے گا. لیکن اگر دین چلے جاتا ہے، آپ کا بلیف چلے جاتا ہے، یہ خسر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. اللہ رحم کرے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے یوم ہم علی النار یفتنون، یعنی اللہ رحم کرے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کسی چیز کو باربیکیو کرتے ہوئے اس طرح الٹاتا ہوا آگ میں، اسی طرح اس چیز کا یا تمہیں چلتی ہے، اس دن کا تمہیں چلتی ہے کہ آپ کو فتنہ، کہ آپ مفتون ہو جائے، آپ کو عذاب چکھایا جائے، آپ کو جہنم کی آگ میں اس طرح نصیب ہو. یوم ہم علی النار یفتنون. پھر اس سے زیادہ عذاب کیا ہے؟ ذوقوا، مزہ چکھو. استغفر اللہ. یہ بہت ہی یعنی روگٹ کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کافروں سے یہاں ہمیں مخاطب کرتے ہیں قرآن میں، کہتے ہیں it's not only ایک عذاب جسمانی فزیکل پین کہ جہنم میں ہے، لیکن اس سے زیادہ کیا ہے؟ کہا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزہ چکھو. یہ کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے اس کو سزا مل جاتی ہے، مثال کے طور پر اچھا رزلٹ نہیں ہوتا، پھر وہ رزلٹ اس کا اچھا نہیں ہے، لیکن اوپر سے ماں کی ڈانٹ، باپ کی ڈانٹ، بہن بھائیوں کی، سبھی کو جو بھی آئے گا، یہ دیکھا یہ فیل ہو گیا ہے، یہ دیکھا اس نے کیا کیا ہے، سارے محلے کو پتہ چل گیا ہے نا. What about ذوقوا فتنتکم. اوپر سے اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے یہ مزے چکھو. اور مزے کی کیوں بات ہوتی ہے قرآن میں؟ کیونکہ اگر آپ کچھ کھاتے ہیں میٹھا تو آپ کا سارے سینس، آپ کے سارے مزہ پورا آتا ہے. جیسے دعا ہے روزہ جب کھولتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنا العطش، یعنی کیا ہے ذهب وابتلت العروق. ہاں یہ والا پارٹ، وابتلت العروق. پانی آپ نے یہاں سے پیا ہے نا، لیکن آپ کو لگتا ہے پورا آپ کے جسم کو پانی مل گیا ہے. ہاں اسی طرح وذوقوا فتنتکم، کہ مزہ چکھو. جب آپ کچھ اچھے ذائقے کی چیز نہیں کھاتے تو پورا آپ کا جسم، کچھ آپ عرصے تک آپ کا مزاج بھی خراب ہو جاتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسی عجیب چیز کھائی ہے. What about جہنم کی آگ کا اللہ تعالیٰ فرماتے ذوقوا فتنتکم، یہ تمہارا شرک ہے، یہ تمہارا کفر ہے، یہ تمہارا انتظار تھا اس بات کا. ذوقوا فتنتکم، یہ چکھو آج تم. هذا الذی کنتم به تستعجلون، اس چیز کی تمہیں جلدی تھی، اس چیز کی جلدی تھی. then this is it. مشرک جو بلیو نہیں کرتا اس کو جلدی ہوتی ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے قیامت کا. کیوں خوف؟ کیوں یہ دو پاتی ہیں؟ کیوں؟ مجھے بتائیں کیوں مومن؟ جی Because of the ilm that you started with. Mu'min has the knowledge. علم. ویری گڈ. جی آمنہ. کوئی ٹائم نہیں ہے نا چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے، ایک دفعہ ختم ہو گیا. اینڈ وہ مومن کا ہوتا ہے کمال ہے جتنا کما سکتا ہے، کمال ہے جتنا کمال ہے، جو سارے آپ کے جواب صحیح ہیں. اینڈ اس کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں، اللہ جانے. لیکن وہ جب کرتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، کچھ بھی اچھا کام کرتا ہے تو کہتا ہے یا رب
اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. لیکن وی ڈونٹ نو. کبھی آتا ہے نا کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہوتے ہیں کہ نہیں. میں نے کیا کیا, دیکھو وہ فلان کیا کرتا ہے اور وہ فلان کیا کرتا ہے, میرا کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے. اس کو ہمیشہ لگتا ہے اب یہ آیتیں آئیں گی کہ میں نے بہت کم کیا ہے. دوسرے لوگ اتنا کرتے ہیں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. بائی دا وے, جب میں آپ کو 5 pages آف قرآن بھیجی تھی, پھر 6 ہوئے, پھر میں نے جان بوجھ کر 10 کیے ہیں. آپ KG1 میں ہی رہیں گے کبھی. اور اعتراض کچھ لوگوں نے سپارے ختم کر لیے, کہ کچھ لوگ حفظ کر رہے ہیں, کچھ مسجد نبوی کے, کچھ لوگ یہاں وہاں کر رہے ہیں, اور ابھی تک آپ وہیں 5 pages. نہیں, آپ اور کمائیں. پھر یہ تیاری ہے رمضان کے لیے. آف کورس آپ کا لوئر یہاں بیٹھا ہوا ہے. استاد آپ نے زیادہ کر دیا ہے, استاد آپ نے یہ کر دیا. مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نام نہیں لینا, ہمارا نام نہیں لینا. میں نے کہا ہاں میں کھاؤں سب کی. آف کورس یو وانٹ ٹیل می اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو, کیونکہ جو میں بھیجتی ہوں سبھی کے لیے بھیجتی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کس نے پڑھا کہ نو, آئی کیئر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو کہ کیوں فلان نہیں پڑھا. کوئی بہانہ نہیں ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کو قرآن پڑھنا ہے, 10 ہے آگے انشاءاللہ. ویٹ, آپ آرام سے بیٹھیں. 12 تک ہوں گے, 15 تک ہوں گے. رمضان آ رہا ہے نا, تو تیاری تو کرنی ہے نا. اٹس ناٹ اونلی سموسا. ہاں, تیاری ہے روحانی تیاری. جیسے ہم معدے کی تیاری کرتے ہیں, اپنے فزیکل یعنی اپنے جسم کی کھانا پینا تیار کرتے ہیں, روحانی تیاری ہونی چاہیے آپ کی روح اس طرح پاک, کلینزنگ. آپ تیاری کریں. اتنا ہم سارا سال کیا کر رہے ہیں, اب خلاص نو ٹائم ٹو ویسٹ. رجب آ رہا ہے, شعبان آ رہا ہے, پھر رمضان آ جائے گا. آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. ابھی کل اس دن ہم نے عید کی پارٹی کی تھی نا, اب دیکھیں رمضان آ رہا ہے. 15 تک ہو جائے, 20 تک ہو جائے, آپ آرام سے بیٹھیں گے اور سبھی پڑھیں گے انشاءاللہ. زیادہ نہیں ہے 10. اگر آپ 5 نمازیں ہیں نا آپ کی, 2 پیج کیا ہے, 2 منٹ لگیں گے, 10 منٹ لگیں گے, تو کیا ہو گیا. 20 یعنی آدھا گھنٹہ بھی نہیں, اتنا بھی نہیں ہے ٹائم آپ کے پاس قرآن کو دینے کے لیے. آپ 1 سپارہ پڑھیں, 2 سپارے پڑھیں. کچھ لوگ حفظ کرتے ہیں, 3 سپارے ہوتے ہیں. دے ہیو ٹو میک ریویژن ایوری ڈے. ریویژن آپ استاد کے سامنے آ کر نہیں بیٹھ سکتے وداؤٹ میکنگ. تو کتنا اس کا مطلب ہے, 3 بار انہوں نے 3 سپارے پڑھے ہیں, یا 4, جب تک وہ فکس ہوا پھر استاد کے سامنے آ کر پڑھ سکتے ہیں نا. وہ آپ KG1 سے اوپر جائیں گے تھوڑا سا. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اس چیز کی بات تھی نا تمہیں, تو مزہ چکھو اس چیز کا, عذاب کا. اب اتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کافروں کے متعلق, مشرکین کے متعلق. اللہ تعالیٰ متقین کے متعلق بات بتا رہے ہیں. بہت خوبصورت یہ آیتیں ہیں, بہت خوبصورت. ہمیشہ اللہ تعالیٰ جب کافر کے متعلق بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ متقین کو بھی بتاتے ہیں. ٹو بی فیئر, اگر آپ کے دل میں خوف آیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے, آپ کو امید دینے کے لیے, آپ کو خوشی دینے کے لیے, آپ کو یعنی ٹو انکریج ٹو. متقین کون ہے, ان کا نصیب کیا ہوگا؟ وہاں جہنم میں الٹ رہے ہیں پلٹ رہے ہیں وہ. یہاں ان المتقین فی جنات وعیون. ایک جنت نہیں, جنات سبحان اللہ. جنت عدن, دار السلام, فردوس, یعنی ڈفرنٹ قسم کی جنات اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کریں گے انشاءاللہ. متقین بنو انشاءاللہ. آپ کو
فی جنات وعیون، ایسی جنات، ایک جنت نہیں، شاید مجھے یہ پسند نہیں یا میں نے یہ دیکھ لی میں دوسری طرف جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، یہاں ایک جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الفردوس الاعلی، صحابہ ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، دوسری جنت میں صحابہ ہیں، تیسری جنت میں بلال ہیں رضی اللہ عنہ، شہداء ہیں، براء، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ۔ سیدہ عائشہ سے نہیں ملنا آپ نے، سیدہ آسیہ سے نہیں ملنا آپ نے، سبحان اللہ، آپ کو ملنا ہے نا انشاءاللہ۔ اینڈ ہم اہل القرآن انشاءاللہ ہم بھی ایک جنت میں ہوں گے، اینڈ ہم سیر کریں گے یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں انشاءاللہ، رسول اللہ کے مجلس میں اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہم سب کو انشاءاللہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پھر ایسے باغات جس میں چشمے ہیں، سبحان اللہ، یعنی پانی کو دیکھتے ہی آپ کو سکون آ جاتا ہے نا، اینڈ پانی کی ٹھنڈک، پانی کی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے یعنی اگر پریشان ہے تو سمندر کی طرف جائیں تو آپ کو یہ لہریں ہیں، اس کی ٹھنڈک آپ کو اچھی لگتی ہے، ریلیکس کرتی ہے۔ What about جنات؟ وہی جنات ہیں جہاں چشمے ہیں، نہریں ہیں، اور آپ نے سورۃ محمد میں پڑھا تھا نا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لا يتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات۔ سورۃ محمد میں ایسی نہریں ہیں جس میں پانی ہے جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا، نہ اس کی اسمیل، نہ اس کی شکل، نہ اس کا، یا لبن کیا کہتے ہیں، لسی، دودھ کی، جس کو دودھ پسند ہے یا لبن ہو جائے، اس کا کبھی نہیں بدلتا، بدل جاتا ہے نا ٹیسٹ، لیکن یہ نہریں ہیں۔ یا خمر کی، لذت للشاربین، نہریں خمر کی جو محروم کیا دنیا میں، آخرت میں وہ آپ کو نہر کی طرح ایسی لذیذ ہوگی۔ دنیا کی خمر لذیذ نہیں ہے لیکن آخرت کی لذیذ ہے، لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى، شہد کی نہریں، تو یہ نہریں ہیں فی جنات وعیون، سبحان اللہ۔ آخذین ما آتاہم ربہم، یہ سب فری کا ملا ہے، آخرین لیں گے، یہ بھی اٹھانا ہے، یہ بھی اٹھانا ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، مجھے وہاں سے کھانا ہے، مجھے اس جنت سے کھانا ہے، مجھے وہ اس نہر سے پانی پینا ہے، میں نے یہاں آرام کرنا ہے، اس درخت کے نیچے میں نے یہ کرنا ہے، سبحان۔ آخرین ما آتاہم ربہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلا دیا ہے، کھلا دیا ہے، اجازت بھی نہیں مانگنی انہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ لے سکتے ہیں، کچھ بھی اجازت نہیں۔ آپ جنت میں ہیں، جنت آپ کی زمین ہے، آپ کے زمین میں وارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، سورۃ المؤمنون، اولئک هم الوارثون، آپ کو وراثت میں ملی ہے۔ کیسے ملی؟ دنیا میں تو وراثت ماں باپ کا جو ملتا ہے یا جو بھی دنیا میں ملتا ہے وہ آپ کے اعمال سے آپ کو مستحق ہو گئے ہیں جنت۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم، جو بھی ملے گا وہاں اللہ کی طرف سے لیتا رہے گا، انسان خوشی سے لے گا، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، محسن تھے، جانوروں پر احسان کرتے تھے، درخت پر احسان کرتے تھے، کبوتر پر احسان کرتے ہیں، انسانوں پر احسان کرتے ہیں، ہر چیز پر احسان کرتے ہیں، اپنا ہوم ورک کرتے ہوئے محسن ہیں، اپنے پڑھتے ہوئے، اسٹڈی کرتے ہوئے، یہ بکلیٹ احسان کا درجہ اس کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی بکلیٹ ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، محسن۔ ایون آپ کی اسٹڈی، آپ میڈیسن میں ہیں، آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، محسن، بی محسن، ناٹ بیکاز آف دا گریڈ، ناٹ آف دنیا کیا کہے گی، آپ اسکول میں، آپ جس چیز میں کام کر رہے ہیں نا، محسن بنے، محسن بنے،
ہمارے کچھ ٹیم کے افراد ہیں، ممبر، کسی کو شاید ان کا متعلق نہیں پتہ، لیکن ان کے کام سو پرفیکٹ ہوتے ہیں، محسن کا درجہ ان کا ہے، محسنین ہیں۔ کچھ ٹیچرز ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں، دے ڈونٹ کیئر ایک ہے یا 10 ہیں یا 20 ہیں، ویسے ہی دیتے ہیں جیسے ایک کو دیا یا 20 کو یا 100 کو دیا۔ محسن، آپ جب پکاتے ہیں احسان کا درجہ ہونا چاہیے۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ محسن بنیں، محسن بنیں۔ Do not listen to those things. Don't spoil him. Let him make his breakfast وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہے؟ تو آپ کیا رانی بن کر کیا کریں گے؟ کھاتے رہیں گے، سوتے رہیں گے؟ آپ تو کچھ کریں نا، وہ بھی باہر کام کر رہا ہے، آپ اندر۔ ان سعیکم لشتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ڈفرینٹ ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے، ہر ایک کی اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ کیوں نہیں بچے کا ڈائپر بدلتا ہے؟ وی آر ایکول ٹو وٹ یو آر ٹاکنگ۔ کہاں سے تم ایسے آئیڈیا لاتے ہو؟ یہ جو آئیڈیاز ہیں I'm talking یعنی شاید ماشاء اللہ تبارک اللہ، لیکن ینگ جنریشن کے لیے پوائزن کی طرح یہ ان کی زندگی میں اتنا، وہ جیسے پانی پیتے ہیں نا، وہ پلا رہے ہیں، یہ آئیڈیاز پلا رہے ہیں کہ جب وہ گھر میں جائے گی تو وی آر ایکول، ہی شوڈ کلین دس، ہی شوڈ کوک دس۔ وائی؟ تو تم کیا کرو گی؟ تمہارا کیا کام ہے اس زندگی میں؟ We are equal in أعمال، والصائمون والصائمات والحافظون والحافظات والقانتون والقانتات، اس میں ایکول ہیں، مرد ہو یا عورت ایکول ہیں۔ اچھا کام کیا اچھا ملے گا، برا کام کیا برا ملے گا، اس میں کوئی نہیں کہ مرد یا عورت۔ لیکن دنیا میں نہیں، we are different، ہمارے باڈی ڈفرینٹ ہے، ہماری رسپانسبلٹی ڈفرینٹ ہے، اینڈ ان کی ڈفرینٹ ہے۔ سو وی لسن ٹو قرآن، ریڈ سیرہ۔ امہات المؤمنین نے کیا کیا؟ وہ نہیں کہا کہ نہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ ویسے ہیں، وی آر ایکول، وی ہیو ٹو ڈو دس، کرتے تھے، لیکن اپنے لحاظ سے ایز اے لیڈی، ایز اے خاتون۔ ہم شادی ایک جنگ کا میدان نہیں ہے کہ کون جیتے گا، اس میں نہیں، یہ محبہ، مودہ، رحمہ ایک دوسرے سے، یعنی یہ کمپنی ہے، کمپنی کے ممبرس ہوتے ہیں، یہ حیا زوجیہ، یعنی مل کر کام کرنا ہے، مل کر آپ باہر کریں، میں اندر کا کام کروں گی، اس طرح۔ کوئی مشکل کی بات نہیں، if he is willing to help me, why not؟ رسول اللہ used to help his wife صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا جوتا خود ٹھیک کرتے تھے، اپنا کپڑا خود ٹھیک کرتے تھے رسول اللہ، لیکن آ کر پوچھتے تھے عائشہ کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ یہ عورت کا کام ہے نا، شمائل محمد میں پڑھا نا آپ نے، تو یہ نہیں کہا میں آ کر، انہوں نے یہ نہیں کہا بنا لو جو آپ کو بنانا ہے، یہ کچن۔ سبحان اللہ، وی شوڈنٹ ڈو دس، یعنی ہر چیز جو آتے ہیں ہم پر اپلائی نہیں کرتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس سننا ہے، ہم اس میں یہ ریفرنس ہے ہماری زندگی کے۔ دیکھو جہاں اٹکتا ہے انسان، گو بیک ٹو قرآن، گو ٹو سننا، آپ کو اس کے سلوشن مل جائے گا انشاءاللہ۔ آخری انہم محسنین کی بات میں کر رہی تھی نا، احسان کا درجہ۔ پھر سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان اپنی عبادت میں احسان، اپنے رب کے ساتھ محسن بننا۔ کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے آپ پر، گن پائیں گے؟ ہم نہیں گن پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے۔ میں نے ابھی مکہ میں تھی نا، کہاں میں نے دیکھا تھا، اینی ہاؤ، یہ جو الیکٹرک ہوتا ہے، نوٹ اسکوٹر جو ایئرپورٹ میں ہوتے ہیں،
نہیں رام، ہاں یہ ایک مجھے دور سے نظر آیا ہے، ہم تو کھڑے ہیں نا کہ ابھی پہنچ جائیں گے، ایک بیٹھا ہوا ہے چھوٹی سی، میں نے کہا یہ بیگ ہے، یہ انسان ہے، یہ کیا ہے، دیکھتی رہ گئی، پھر چلتی ہوئی اس کے پاس، یہ انسان تھا، وہ اتنا چھوٹا انسان، اس کے پاؤں اس طرح، اس کے ہاتھ پتہ نہیں کس طرح، اللہ کی خلقت ہے سبحان اللہ، اس کے لیے بس میں دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے، حج کرنے ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ میں بات کر رہی ہوں اللہ کا احسان آپ پر، ابھی آیتیں آئیں گی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، آگے کی جو آیت ہے، لیکن میں یہ کہنے والی ہوں کہ اللہ کا بہت احسان ہے ہم پر، بہت احسان ہے سبحان اللہ، گن نہیں پائیں گے ہم، اسی لیے آپ کو اللہ نے آپ کے بہت احسانات ہیں، آپ کیا پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو پیش کریں محسن بنے، احسان کا درجہ ہونا چاہیے، آپ بہترین کام کر کے دکھائیں اللہ تعالیٰ کو، آدھا آدھا نہیں کریں، بہترین کام کر کے دکھائیں اللہ تعالیٰ کو۔ سب سے بہترین کام کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانو عربی قرآن میں، کانو عربی لینگویج میں ہوتے تھے، لیکن یہ قرآن نو مسلوبت الزمان، یعنی اس کا کوئی پاسٹ فیوچر نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ، کانو قرآن میں ہمیشہ، قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت ہی کم سوتے تھے، بہت ہی کم سوتے تھے، کیوں؟ کیونکہ موبائل پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، اس چیز میں نہیں، محسنین کی بات ہو رہی ہے نا، محسنین سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کو بستر میں قرار ہی نہیں آتا، ٹائم کیا ہو گیا، میری تہجد نہ چل جائے، میں 2 گھنٹے سے سو رہا ہوں۔ یقین کریں ایک انسان ہے، اس کا آپریشن ہونا تھا، اس کو کہا آپ کو ضرور یہ انیستھیشیا دیں گے، اسے نو، کتنے گھنٹے کے لیے؟ میں بے ہوش رہوں گا، ان کا 6 آورز، اس کے بعد 6 آور تک میں ذکر نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کا، 6 آورز ٹو مچ، اور مجھے میرا جب بھی آپریشن ہوتا ہے نو، میں آرام سے سوں گی، استغفر اللہ۔ قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم سوتے تھے یہ دن راتوں میں، کیوں؟ ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ میرے 2 گھنٹے میں نے سو لیا، ایون تو آپ کی سونا عبادت ہے، اگر آپ اس نیت سے سوئیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ طاقت چاہیے، میں اٹھ کر میں آپ کا ذکر کروں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں اچھا کام کروں گا وغیرہ وغیرہ، تو ایون دو آپ کی سونا بھی عبادت ہے، لیکن یہ پھر بھی قلیل، بہت کم آرام سے سوتے تھے، ان کو یہی ہوتا تھا ٹائم کیا ہے، فجر تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہو گیا، 3 تو نہیں بج گئے، 4 تو نہیں بج گئے، کتنی دیر سے میں سو رہا ہوں، سونا تو ہے، ہم نے بہت لمبی نیند سوئیں گے ہم اپنی قبروں میں، بہت لمبی، لیکن یہ جو ٹائم ہے نا، یہ محسنین کا درجہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو رات کی نیند، سجدے میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى یعنی جفا ہو گیا ہے، کسی سے جفا ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، بستر تو ہم سب کو پیارا ہے نا، کب پہنچیں گے بستر تک، تو لیکن محسنین کا ہے کہ وہ ناراض ہے اپنے بستر سے، دوری ہو گئی ہے، نہیں چاہتے کہ اتنا لگا ہوا ہو کہ میں آرام سے اپنے آپ کو ڈھک کر سو جاؤں، قلیلا من اللیل ما یہجعون، جتنا بھی اس کے متعلق بات کریں گے بہت کم ہے، اس میں ہے فضیلت قیام اللیل،
پھر وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کو یعنی سحری کے ٹائم، اب ساری رات انہوں نے اس میں گزارا ہے، تھوڑا سویا تھوڑا اٹھ کے، تھوڑا سویا تھوڑا اٹھ کے، پھر قرآن پڑھا، پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر نیند آ گئی، پھر سو گئے، پھر اٹھ گئے ایک دم، پھر انہوں نے چلے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، چلو یہ قرآن پڑھ لیتا ہوں، یہ سارا ہوتا گیا. پھر سحری کے ٹائم جو فجر سے پہلے 15 منٹ کچھ اس طرح، وبالاسحار ہم یستغفرون، استغفار 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 پڑھنا شروع کر دیا. کیوں؟ ویری گڈ ایوری بڈی. جو میں نے کیا ہے ساری رات، شاید میری غنودگی میں نے کچھ پڑھا، شاید میں سمجھ نہیں رہا تھا میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے پھر بھی بستر چھوڑ کر آ کر کھڑا ہو کر نماز پڑھی. ہو سکتا ہے کچھ میں نے پرفیکٹ نماز نہیں پڑھی، میں پڑھ رہا ہوں جیسے ہماری ٹیچر کہتی ہے پڑھتے رہو جب تک تمہارے ہاتھ سے قرآن گر جائے، یعنی نیند سے اس طرح ہو جائے. کہتے ہیں ڈو ناٹ اسٹاپ، کچھ بھی تمہیں ہو جائے پڑھتے جاؤ پڑھتے. ہم کہتے ہیں نا کہ نیند آ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں. she said okay so what 10 pages not. تو کہتی ہے کوئی بات نہیں، قرآن تمہارے ہاتھ سے بھی گر جائے تم پڑھتے رہو. یہ پھر استغفار پہ اللہ تعالیٰ جو میں نے کام کیا ہے یہ ساری رات قبول فرمائے. استغفر اللہ کہ اگر میرے کام میں کچھ کمی رہ گئی ہے، میں زیادہ سو گیا ہوں، یا میری نماز میں، یا میرے قرآن میں، یا میری دعا میں، یا میری سارے دن میں خدمت کرتا ہوں اپنے بچے اور گھر کی، تھکی ہوئی تھی، صرف 2 رکعت نماز پڑھی میں نے تہجد کی، یعنی اس سے زیادہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا. تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر ایک کی کیا سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ بیمار ہے، یہ بچے والا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح. اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اسی لیے وبالاسحار هم یستغفرون. یہ ہمارے شروع میں یعنی کتنے سال پہلے شبانہ یہ بتایا تھا وبالاسحار هم یستغفرون، میں بھی more than 30 years back، کہ یہ سحری کے ٹائم استغفار کے لیے رکھو، استغفار کے لیے رکھو. اس ٹائم یہ نہ کہ 15 منٹ رہ گئے چلو میں ایک وتر پڑھ لیتا ہوں. اس سے پہلے ٹائم دو. یہ ٹائم نہ تو آپ موبائل دیکھیں، نہ یہ بیٹھے اپنے مصلے پر اپنے خالق کے، اپنے مولا کے سامنے جھکا کر اعتراف کرو کہ غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جاتی ہے. مما اعلم و مما لا اعلم، استغفر اللہ مما اعلم و مما لا اعلم. جس چیز کا مجھے علم ہے یا جس چیز کا مجھے علم نہیں. شاید میں سمجھی ہوں میں اچھا کام کر رہی ہوں، شاید وہ اچھا کام نہیں تھا، یا میں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی، شاید اٹ واز اللہ جانے میں پڑھ رہی تھی یا غنودگی میں کیا کر رہی تھی. بٹ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. سو استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس طرح پڑھتا ہے چاہے استغفار جب تک اذان ہو جاتی ہے. آپ نے استغفار اینڈ آف نائٹ پڑھا اور اللہ تعالیٰ اس ٹائم پر نزول ہوتا ہے عرش سے سما دنیا کے آسمان تک. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کون سو رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون دعا مانگ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جس کا میں قرضہ ادا کر دوں، کون ہے پریشان اس کی پریشانی میں ختم کر دوں، کون ہے بیمار اس کی بیماری میں ختم کر دوں، کون ہے. یہ ٹائم ہے آپ اپنے مولا کے ساتھ ملیں، یہ ملاقات کا ٹائم ہے. پھر آپ کا نیا دن شروع ہونے والا ہے. اگر آپ نے استغفار سے اینڈ کیا ہے تو کتنا بہترین وہ دن ہوگا جو آپ شروع کریں گے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں اکیلا پھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے.
آپ متقین ہیں، محسنین ہیں، اللہ کا ساتھ ہمیشہ رہے گا آپ کے ساتھ. آپ نے شروع اسی طرح کیا ہے. رات کے فرشتے اوپر گئے ہیں، ملاقات ہوتی ہے. دن کے فرشتے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. وہ پہنچیں گے اسٹل آپ اللہ کا ذکر. اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے لوگ، میرے غلام کیا کرتے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو کنٹینیو یہ ایک جوڑ ہے، یعنی دن اور رات کا. سبحان اللہ. It's not only this. مجھے ٹائم کا بتا دینا. ہاں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ بھی دیکھے احسان اب لوگوں کے ساتھ. اللہ کے ساتھ محسن بنے، اب لوگوں کے ساتھ. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. I don't keep my money. یہ میری کمائی ہے، یہ ہمارا تھکن ہے، یہ ہمارے پسینہ ہے، یہ ہمارا. محسن کون ہے؟ وفی اموالہم حق. حق آپ سمجھتے ہیں یہ مسکین کا حق ہے. یہ میرا حق نہیں ہے اونلی کہ میں، جیسے کہ کچھ لوگ اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دے رہا ہے. یہ میرا حق ہے. ایکسکیوز می، کہاں سے ملا؟ کون سی سپر مارکیٹ سے یہ ملا آپ کو ہسبینڈ؟ اس کے ماں باپ ہیں، ان کا حق ہے. وفی اموالہم حق معلوم. معلوم اپنے بھائی بہن کو دے رہا ہے، اپنے ماں باپ کو دے رہا ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو دے رہا ہے. آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے. ہیلپ ہم. آپ داد دیں، آپ ان کو انکریج کریں. یو ول بی شریک. آپ کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. آپ اپنے سسر ساس کے ساتھ اچھے ہیں نا؟ آپ کے ماں اور باپ کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا ان کے ساتھ اچھا. لین دین ہے، لین دین. سبحان اللہ. آپ اپنی بہو کے ساتھ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے ساتھ اچھا کریں گے. سبحان اللہ. اسی طرح جیسے آپ اپنے داماد کو اچھی طرح ٹریٹ کریں گے، ویسے ہی آپ کا بیٹا انشاءاللہ اچھا اس کو ملے گا نصیب انشاءاللہ. مال کی بات ہو رہی ہے. حق للسائل والمحروم. سائل جو کوئی آ جاتا ہے آپ کے دروازے پر، یعنی اس کو شرم سے وہ آنکھیں بھی نہیں ملا سکتا. کہتا ہے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو کیا تمہیں کیا چاہیے؟ اگر ہے کچھ دے سکتے ہیں. پر ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے. آپ خود جائیں اور دیں. آپ کو پتہ ہے وہ گھر پردہ پوش ہے، آپ خود جا کر وائی کسی کو آپ کے سامنے اس کی کمزوری اور اتنے ذلیل یعنی عاجز بن کر آپ کے سامنے آئے؟ کیوں؟ یہ صرف اللہ کے سامنے ایسا ہونا چاہیے نا. صرف اللہ کے سامنے ہم عاجزی اپنی بیان کریں. لیکن کوئی جس کے حالات ٹھیک نہیں ہے نا، ڈو ناٹ ویٹ کہ وہ آ کر آپ سے کہے پلیز مجھے کچھ دو. آپ کو پتہ ہے ان کے حالات. اگر اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، یا ان کی کمائی بہت کمی ہے، یا ان پر بہت قرضے ہو گئے ہیں، یا جو بھی حالات انسان کے ہوتے ہیں، آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں without asking. ماں کے پیٹ سے نکلے آپ کو غذا ملی ہے. 2 راستے ملے ہیں. تھوڑا چلے ہیں تو آپ کو گوشت بھی ملا ہے، سبزی بھی ملی ہے، فروٹ بھی ملا ہے، سب کچھ ملا. You didn't wait until you will ask, then Allah will give you. اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں، محسن ہیں ہم پر. ہم اللہ سے سیکھنا چاہیے، اللہ کے نیم سے سیکھنا چاہیے، اللہ سے سیکھنا چاہیے to be محسن. اسی طرح
آپ کے مال میں ان کا ان کا حق ہے. ڈو ناٹ تھنک کہ ہم دے دیتے ہیں، جب بھی دیکھو یہ آ جاتے ہیں، ہم دیتے ہیں. ہم جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور اس میں حق ہے للسائل والمحروم. محروم جو نہیں آئے گا آپ کے دروازے پر، اور وہ بیچارہ بھوکا بھی رہ جائے، پیاسا بھی ہو، سردی میں بھی ہو، وہ نہیں آئے گا. آپ کو جاننا پڑے گا. آپ ڈھونڈو، دروازے کھٹکھٹاؤ، دیکھو، آسک. آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی ایسا فیملی ہے جن کو ضرورت ہے. بہت میں دیکھتی ہوں، بہت تکلیف کی بات ہے جب کوئی آتا ہے پوچھتا ہے. وی شوڈ آگے سے ہمیں خود کرنا چاہیے. اب یہ محسنین کی باتیں ہو گئی ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، اللہ کی نشانی ہے. جیسے شروع ہوئی ہے زاریات، فالحاملات، فالمقسمات، اب پھر سماء کی بات ہوئی ہے، آسمان کی، اب زمین کی بات ہو رہی ہے. اور قرآن از مثانی، دونوں چیزوں کے بعد ٹائم ہو رہا ہے. میرے سامنے کیوں بیٹھے ہیں؟ اوکے، کتنا ٹائم دیں گے آپ؟ مجھے ڈسکاؤنٹ دے دو. ایکچولی میں بھی یہ سوچ رہی ہوں ظہر تک ہم کر لیتے ہیں تو نہیں، ان لوگوں کا آن لائن کے لیے مسئلہ ہوگا. مسئلہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا. نعیمہ جی 2 آیتیں لے لیتے ہیں. جی نہیں، 3 آ جائیں گی نا تو سبجیکٹ ہو جائے گا. آواز نہیں آ رہی ہے. فریحہ جی آپ کھول دیں تھوڑا سا مائک. ٹھیک ہے، چلیں ہم ویسٹ نہیں کرتے، 2 لے لیتے ہیں، پھر ان کا ٹائم ہو جائے گا نماز کا نا وہاں بھی. سوری نعیمہ جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. صرف 2 میں آیتیں لیتی ہوں. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. زمین جیسے ہم نے آسمان کی بات کی ہے، زمین بھی ایک آیت ہے، ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے اللہ کی قدرت اور شان کی. آپ دیکھیں پہاڑوں کی طرف، پہاڑ سبحان اللہ کیسے یہ بنے اور کیسے یہ اتنی بلندی پر ہیں اور کیسے گڑے ہوئے ہیں زمین میں. جتنا اوپر کا حصہ ہے 2 حصے نیچے ہیں. سبحان اللہ. اور کیسے ثابت ہیں، نہ ہوا سے ہلتے ہیں نہ کچھ. کتنے ثابت ہیں یہ. اور یہی قیامت کے دن اڑیں گے کیسے. سبحان اللہ. یہی آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. آپ دیکھیں آیات، وفی الارض آیات للموقنین. جب شروع میں بتایا والذاریات ذروا، پھر یہ آیات زمین کے ساتھ دیکھو، وہ ایک ذرات اٹھا کر دوسری زمین پر لے کر جاتے ہیں. وفی الارض آیات للموقنین. یہ اس ملک میں کھجور ہے، اس ملک میں آم ہے، اس ملک میں دوسری چیز ہے، تیسرے ملک میں. سبحان اللہ. یہ آیتیں ہیں نا. آپ کہیں گے نہیں I can't do this in my. یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. ڈفرینٹ پارٹ میں ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج رہیں. وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ مجھے آپ آم دے، میں آپ کو کھجور دوں گی. اس طرح رہے گا انسان ایک دوسرے کی خدمت میں یا حاجت میں، کہ میں آپ سے میں آپ سے کچھ فروٹ خریدوں گی، آپ میرے سے سبزی لے لیں. اس طرح میرے پاس گولڈ ہے، آپ کے پاس پٹرول ہے. I'll give you gold, you give me petrol. اس طرح ضرورت ایک دوسرے کی پوری ہو. لڑنے کے لیے نہیں کہ آپ کے پاس پٹرول ہے میں آپ حملہ کروں گی، میرے پاس جو ہے اور آپ کے پاس جو بھی ہے میں لے لوں گی. نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے پورے عدل اور انصافی سے سب رزق بانٹے ہیں. لیکن انسان ہے جو
اس کی نظر یہاں بھی ہوتی ہے, وہاں بھی ہوتی ہے, یہاں بھی ہوتے ہے, یہ بھی میرا ہے, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ بھی لے لوں. اس طرح انسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وفی الارض آیات للموقنین, یقین ہونا چاہیے آپ کو, یقین ہونا چاہیے اللہ کی قدرت پر, اللہ کے شان پر. اعتراض نہیں ہونا چاہیے اللہ کی تعریف. اینڈ إن شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. زمین جو آپ پھاڑتے ہیں, اس کو کھودتے ہیں, اس میں سے ایک ضعیف سا پودا نکلتا ہے. اس کے اسٹیم پہ ایک دانہ ہونا تو وہ زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے. کیسے؟ اور آپ اس کو کچل سکتے ہیں, ایک ہاتھ سے اس طرح ختم کر سکتے ہیں, لیکن اس نے زمین کو پھاڑا ہے اور نکلا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے کیسے یہ آیتیں دنیا, یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کے ارد گرد, اللہ کی مخلوقات, اس پر غور و فکر کرو. یہ آپ کی عبادت ہے, کہ آپ کی عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اسی لیے آپ کو قرآن میں ہمیشہ کہتے ہیں یہ دیکھو, یہ کرو. وہ کیا ہمارے سامنے زمین نہیں؟ تو کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وفی الارض آیات للموقنین؟ کیا آپ کے لیے, آپ نے قرآن پڑھا, یہ آیتوں سے گزرے, زمین کی طرف دیکھو. وفی انفسکم افلا تبصرون. سبحان اللہ, اپنے آپ کی اپنے طرف دیکھو, اپنی بناوٹ, اپنا ہاتھ, اپنی رنگت, آپ کی جلد, آپ کی آنکھیں, آپ کے سننا, سب کچھ اتنا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. احسن تقویم. کتنا خوبصورت ہے انسان, کتنا خوبصورت ہے انسان. اس کے ہاتھ, پاؤں, اس کا قد, قامت, رنگت, بال, آنکھیں, سب کچھ سو پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا. دیکھو اپنے نفس کی طرف دیکھو. آپ کو بیٹی ہوئی ہے بیٹا, جسٹ بی تھینکفل کہ الحمدللہ اس کی 5 انگلیاں ہیں, الحمدللہ کامل ہے, الحمدللہ اس کی جلد ہے, اس کا برین ہے. once I was in the hospital, تو میں نے ایک بچے کو دیکھا, اس کا یعنی سر کی کھلا ہے, اس کا بند نہیں ہے, سب کچھ از اوپن. کچھ ایک بچے کا دل باہر ہے, دل باہر ہے, they have to open and put him back. تو ہم تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یہ پرفیکٹ دیا ہوا ہے. اسی لیے اپنے نفس کو دیکھا, انسٹیڈ آف فلاں نے یہ کیا, میرے پاس یہ نہیں ہے, فلاں کے پاس بیٹے ہیں, میرے پاس صرف بیٹی ہیں, فلاں, کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس تو بیٹی ہے نا, تو الحمدللہ, الحمدللہ, بی تھینکفل. اگر نہیں بھی دیا اللہ تعالیٰ نے, کسی حکمت کے اندر نہیں دیا نا, کیا اللہ کے پاس نہیں ہے؟ ہے. خزائن سماوات والارض کے خزائن ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. Look at yourself, admire کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت آپ کو بنایا, کتنا خوبصورت بنایا. یہی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. جب ہم سیکھیں گے, سنیں گے, پڑھیں گے, قرت اس کی ریسائٹنگ ہوگی, تو آپ اپنی طرف دیکھیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دوبارہ کافروں کو, آف کورس یعنی جب یہ نازل ہوا تھا کافروں کے لیے نا, سورہ مکیہ ہے, لیکن مومنین کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, کہ ہم تھوڑا سا ساہون ہو جاتے ہیں, مگن ہو جاتے ہیں اس دن میں. دوبارہ کم and understand and look at yourself. یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں نا, اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شان قدر ہونی چاہیے آپ کو. We're going to stop here because we have our sisters waiting there. میرے خیال ان کے نماز کا بھی ٹائم ہو گیا, ہمارا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا نا, I think. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير sisters. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم والحمد لله رب العالمين. ٹھیک ہو. جزاکم اللہ سسٹر. کوئی سوال ہے؟ فریحہ جی آپ اپنے طرف سے کھول لیں.